الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور تاجدار انبیاء سرور انبیاء فخر انبیاء محبوب کائنات نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا لیکن اس کے ساتھ دو شرائط رکھی کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور دو چیزوں کے ساتھ رکھا، اس میں نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 احتساب۔ احتساب سے مراد جہاں اخلاص، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ۔ اب یہ دو چیزیں بڑی خاص ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر عمل کوئی بھی کرے، خواہ وہ روزے کا ہی کیوں نہ ہو یا دیگر اور کوئی عمل ہو، اگر اس کے دامن میں ایمان نہیں ہے تو وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، خواہ روزے کا عمل ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اس کا آسان ترجمہ یوں کر لیتے ہیں کہ رب کو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں جو در مصطفیٰ سے ہٹ کے آ رہا ہو۔ جس کے دامن میں، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہ ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ اس نے عمل کون سا کیا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے یار کے در سے ہو کے آیا کہ نہیں آیا، میرے محبوب کے دامن کو پکڑ کے آیا کہ نہیں آیا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا، میرے محبوب کا غلام بن کے آیا کہ نہیں آیا۔ رب فرماتا ہے عمل تھوڑا بھی ہو لیکن میری بارگاہ میں مقبول وہی ہوتا ہے جو در مصطفیٰ کے ہو کے آتا ہے، جو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آتا ہے نا، جو غلام مصطفیٰ بن کے آتا ہے، مجھے عمل بھی وہی قابل قبول ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، وہ حضور کا غلام ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور دوسرا اس عمل کو وہ بوجھ نہ بنا رہا وہ اپنے اوپر۔
دیکھیں نا، دو طرح سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، ایک خوشی کے عالم میں اور ایک مجبوری کے عالم میں۔ خوشی کا عالم تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ کیا یہ میرے لیے رب کا کرم نہیں کہ مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے کے اندر روزے کا عمل قابل قبول ہے، روزے کا عمل کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ غلام مصطفیٰ مجھے اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں آتے ہی مجھے اذان کے اندر دونوں پیغام دے دیے کہ آنے والے مہمان، اس گھر میں رب کا نام بھی موجود ہے، رب کے رسول کا نام بھی موجود ہے۔ تو کیا میں رب کا شکر نہ ادا کروں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہاں جو 5 بنیادی رکن دین بتائے گئے ہیں ان کے اندر ایک رکن روزہ کا بھی ہے، تو بندہ اس کا شکر ادا کرے اور پھر اس کا شکر ادا کرے کہ رب کا شکر ہے، رب کا کرم ہے کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں، لیکن ان کی طبیعت انہیں اجازت نہیں دیتی، تندرستی نہیں، بیمار ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہیں اور وہ مجبوری میں کرا رہے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کئی لوگوں کا عارضہ ہے، لیکن یہاں تو ایک کلچر بھی بن چکا ہے، یہاں تو ایک ماحول بن چکا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں حیران ہوں، میں ادھر ساہیوال ہوتا تھا تو میرے ہمسائے میں نا ایک ہوٹل تھا، تو وہ دوپہر کو نوجوان بالکل تندرست ہٹا کٹا، تو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے دوپہر کے وقت۔ تو میں نے ایک دن اس کو پوچھا، میں نے کہا یار وسیم تو روزہ نہیں رکھتا؟ کہتا ہے جی میری مجبوری ہے، مجھے دوپہر کو بھوک لگ جاتی ہے۔ اندازہ کرنا، کئی لوگوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ ایک ہے جہاں عذر آ جائے، جہاں مجبوری آ جائے، واقعتاً صحت ساتھ نہ دے، جہاں مجبوری ہے، جہاں عذر ہے، وہاں تو گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایک بندہ بغیر کسی وجہ کے روزہ نہ رکھے، یاد رکھیں یہ روزہ اتنا اہم اور اتنا خاص ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھا، رکھ سکتا ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، فرمایا بعد میں اسے خیال آ گیا کہ میں نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا، اب اس کے ازالہ کے طور پر بقیہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کا حل نہیں ہوا، اس کا بدلہ نہیں ہوا، اس کا ازالہ نہیں ہوا۔ یہ اتنا خاص ہے، اس لیے کبھی بھی بندہ یہ کوشش نہ کرے۔ وقت گزر جاتا ہے، یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو بالکل محدود دن ہے، معین دن ہے۔ ہر روز بندہ گن لیتا ہے آج اتنا روزہ ہو گیا، آج اتنا روزہ ہو گیا، چلیں 29 کی بجائے 30 ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، بس اس سے آگے نہیں۔ تو جو فرضی روزے ہیں یہ تو تعداد میں ہیں، ہر روز بندہ شمار کر لیتا آج اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، وقت تو گزر جانا ہے۔ لیکن کس کے پاس گارنٹی ہے آئندہ موقع ملے گا کہ نہیں؟ کس کے پاس یہ ضمانت ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اس سال چلو نہیں رکھے اتنا، اگلے سال رکھ لوں گا، اگلے سال کی ضمانت کس کے پاس ہے؟ ذرا اپنی صفوں میں دیکھیں دائیں بائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں۔ تو ذرا اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ اگر گزشتہ سال ہمارے ساتھ ہونے والے اس سال وہ نہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ کئی ایسے نام آپ کو نظر آ جائیں گے، فلاں شخص ہوتا تھا آج نہیں ہے،
فلاں شخص پچھلے سال تھا اس سال نہیں ہے، چند دن پہلے وہ فوت ہو گیا، 6 مہینے پہلے فوت ہو گیا، تو یہ کس کے پاس گارنٹی ہے، کس کے پاس ضمانت ہے کہ آئندہ سال میں ہوں گا؟ ہو سکتا ہے کل کوئی اور کہے کہ پچھلے سال فلاں شخص ہمارے ساتھ تھا جو ہمارے اندر آج موجود ہے، اگلے سال وہ کہے کہ اس وقت نہیں، پھر کس کے پاس ضمانت ہے؟ دے سکتا ہے کوئی غلط؟ مجھے اکثر ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ہر رات اس نیت کے ساتھ یا اس خیال کے ساتھ سوتا ہوں کہ شاید میری آخری رات ہے، کل صبح کا سورج میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں، کل صبح کل کا دن میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں، شاید میری یہی آخری رات ہو۔ تو خدا نخواستہ اگر یہی رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، پھر اس لیے اس کو مجبوری نہ بنائیں، شوق سے۔ جیسے جیسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑا ذرا مال میں، مالیت میں، دنیا داری کی آسائشوں میں زیادہ ہوتے ہیں نا، ویسے ویسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دین کے حکم بھی ہم سے اٹھ گئے۔ ایک فیکٹری میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، فیکٹری اونرز کے پاس، ظاہر ہے جب کہتے ہیں نا خانہ دے خان پرون ہے، وہ فیکٹری مالکان کے پاس اور کسی فیکٹریوں کے مالک بھی بیٹھے ہوئے، اتفاق سے دوپہر کے وقت مجھے جانے کا اتفاق، سارے بیٹھے کھا رہے ہیں، اللہ کی مرضی۔ تو بندہ یہ مت خیال کرے کہ جیسے جیسے بندہ ذرا آسائشات میں، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس شاخ پہ بندہ باغ میں کبھی جائے نا تو وہاں سے ایک بڑا خوبصورت پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس شاخ پہ جتنا زیادہ پھل لگا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا سر جھکا ہوتا ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے نا وہ اکڑی ہوتی ہے، اکڑ کے کھڑی ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب نے زیادہ دیا ہے تو بندہ زیادہ جھکے، زیادہ فرما برداری کرے، زیادہ حکم بجا لائے، زیادہ اس کے احکامات کو مانے، زیادہ اس کا شکر ادا کرے، چہ جائے کہ بندہ وہ احکامات کو بھول بیٹھے۔ تو سنیے کہ جس شخص نے روزہ رکھا لیکن 2 چیزوں کے ساتھ رکھا، نمبر 1 اس کے دامن میں، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، ایمان ہو، اور دوسرا وہ احتساباً اخلاص ہو، مجبوری سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہ وہ یہ عمل کرے بلکہ شوق کے ساتھ رکھے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ اور میں وہ اکثر بات کہتا ہوں کہ باقی اعمال کے اندر اطاعت غالب رہتی ہے، اور روزہ وہ عمل ہے جس کے اندر عشق غالب رہتا ہے، جس کے اندر بندہ عشق میں، عشق غالب رہتا ہے کہ یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور پانی نہ پیو، کھانا نہ پی، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن یہ صرف اپنے رب کی محبت میں نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ اگر 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا تو سنیے میرے حضور نے پھر انعام کتنا بڑا فرمایا۔ فرمایا جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس سے خطا ہو گئی، جو اس سے غلطی ہو گئی، جو اس سے جرم ہو گیا، جو اس سے نافرمانی ہو گئی، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ ایمانًا وَاحْتِسابًا، اور دوسرا وہ عمل کہ ایک شخص نے رات کو، طبیعت کہتی ہے سو جا، طبیعت کہتی ہے آرام کر، لیکن اس کی محبت کہتی ہے نہیں، میں نے ابھی رب کے سامنے سر پر سجود اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکایا نہیں ہے۔ وہ اس مہینے کے ساتھ جو مخصوص عمل ہے وہ نماز تراویح کا ہے، قیام اللیل کا ہے، رب کے سامنے بار بار جھکنے کا ہے۔ اور بعد جس شخص نے یہ عمل کیا، نماز تراویح ادا کی، مفسرین اس سے مراد نماز تراویح لی ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان کا ٹاپک تھا اور ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہی یہ عمل بھی آتا ہے۔ تو جس شخص نے محبت اور اخلاص کے ساتھ، اس میں بھی وہی دونوں شرط رکھی، ایمانم و احتساباً،
اس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ ومن قام رمضانہ، جو رمضان میں جو قیام کرتا ہے ایمانم و احتسابً، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے بھی حضور نے بہت بڑا انعام فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا، ومن قام لیلۃ القدر، وہ رات کہ جس کے بارے میں رب کی سورت اترتی ہے اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی بڑی بات، کتنی، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا ادراک، کیا سمجھ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے بات ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ومن قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو قیام کیا، اس رات کی بندگی کی، خاص طور پہ اس رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اس رات رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوا، اور ساتھ میں شرطیں بدستور تینوں فرامین کے اندر ساتھ موجود ہیں، ایمان و احتسابً، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے بھی حضور نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ اور یاد رکھیں یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جو ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس رات کی بندگی کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور کائنات فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ موقع ہے، ابھی گزرا نہیں، ابھی وقت نکلا نہیں، روزے بھی ابھی باقی ہے، ہر رات کا قیام بھی باقی ہے، اور لیلۃ القدر بھی باقی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وبارک۔